الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، 38 اور 39 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایسی وادی میں بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے رزق دے تاکہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جانتا ہے جو کچھ ہم دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر کوئی شے مخفی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیہ کریمہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر تھا کہ اللہ مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دوری پر قائم رکھنا۔ اس آیہ کریمہ میں سیدنا خلیل علیہ السلام کی کچھ اور دعاؤں کا ذکر ہے۔ بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں نے اپنی کچھ اولاد کو بنجر خشک پتھریلی زمین پر چھوڑ دیا ہے اور تیرے عزت و احترام والے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہوتا ہے جب اسماعیل و ہاجرہ علیہ السلام کو یہاں چھوڑا گیا ہے تو بیت اللہ شریف وہاں تھا۔ یہ تصور صحیح نہیں کہ بیت اللہ شریف کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی، آپ نے اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو میں کام کیا ہے۔ بیت اللہ شریف کی تاریخ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کا ہے۔ عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اولاد کو اس بنجر زمین میں چھوڑنے کا مقصد صرف یہ ہے
کہ وہ نمازی بنے، دنیا کی کوئی غرض نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عرض کرنا کہ اولاد کو یہاں نماز کے لیے چھوڑ رہا ہوں، پتہ چلتا ہے کہ دین کے اندر نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں محبت بھر کر ان کی طرف مائل کر دے کہ وہ بھی تیری بارگاہ میں قرب حاصل کرے اور تجلیات کعبہ سے اپنی جھولیاں بھریں۔ پھر ایک اور درخواست کرتے ہیں اللہ انہیں پھلوں سے رزق بھی دے کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنیں۔ پھر ایک اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ان تمام رازوں کو جانتا ہے جو ہم چھپائے ہوئے ہیں، اور اللہ پر کوئی شے چھپی نہیں، وہ زمین و آسمان کی چیزوں کو جانتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے پر انعامات کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کرتے ہیں کہ اس نے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے۔ پھر عرض کرتے ہیں میرا رب دعاؤں کو سنتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں کئی دعاؤں کا ذکر ہے۔ یہ دعائیں کب مانگی؟ بعض نے یہ کہا کہ یہ دعائیں تعمیر کعبہ کے بعد ایک ہی مرتبہ مانگی۔ یہ تشریح بھی ملتی ہے کہ گاہے بگاہے مانگی۔ ان دعاؤں کی قبولیت کا منظر دیکھنا ہو تو مکہ مکرمہ کے بازاروں میں نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ہر قسم کے پھل موجود ہیں، ہر قسم کی مصنوعات عام ملتی ہیں، دنیا بھر کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں اور یہ چہل پہل قیامت تک رہے گی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے مرکزی دعا ہے۔ دین و دنیا کے معاملات ادا کرنے میں امن کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی شاعر کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہوگی جب شہر محلے علاقے میں امن ہوگا۔ زندگی کے کاروبار کو انجام دینے کے لیے یہی ضروری ہے کہ شہر بازار میں امن ہو۔ بد امنی ایک عذاب ہے جس سے دین و دنیا کے سارے کاروبار متاثر ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔